بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی خاندان وہ خاندان تھا جس کے اشارے پر 3 بر اعظم لرزتے تھے۔ کبھی یہ وہ سلطان تھے جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے تاج جھکتے تھے، لیکن تقدیر کا جبر دیکھیے کہ وہی تاجدار، وہی شہزادے محلوں کی بلندیوں سے گرتے گرتے گلیوں کے مسافر بن گئے۔ آج ان کی سلطنت کے نام پر عجائب گھر آباد ہیں اور ان کی اولادوں کی قبریں اجنبی سرزمینوں میں گمنام پڑی ہیں۔ شاہی دسترخوانوں کے وارث بھوکے سوئے، سنہری محلات میں پلنے والے آج کرائے کے کمروں میں سسکیاں لیتے رہے۔ جن کے اشارے پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمٹ جاتی تھی، وہ آج معمولی مزدوریاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کہانی صرف زوال کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک خاندان کی جسے دنیا کے سامنے نشان عبرت بنایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال محض سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورے خاندان کا جغرافیہ بدلنے والا طوفان تھا۔ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال اتاترک نے عثمانی خاندان کو مکمل طور پر ترکی سے جلا وطن کر دیا۔ صبح صادق کے وقت ان شہزادوں، ان شہزادیوں، معزز خواتین اور بزرگوں کو دو دو گھڑیوں میں فیصلہ سنایا گیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ملک اب تمہارا نہیں رہا۔ کسی کو اپنے قیمتی زیورات سمیٹنے کی مہلت نہ ملی، نہ کتابیں، نہ لباس، صرف وہی لے جا سکے جو جسم پر تھا۔ انہیں بغیر کسی عزت افزائی کے بے رحمی سے ٹرینوں میں بٹھا کر ترکی کی سرحدوں سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ جو کبھی سلطنت عثمانیہ کے وارث کہلاتے تھے، آج دنیا کے ٹھکرائے ہوئے مسافر بن گئے۔ فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور لبنان، یہ وہ ممالک تھے جہاں عثمانی خاندان کے افراد نے پناہ لی، لیکن یہ پناہ بھی کیسی پناہ؟ بغیر پاسپورٹ، بغیر مالی سہولت کے، بغیر کسی قومی شناخت کے۔ فرانس کی گلیوں میں کئی عثمانی شہزادے معمولی ہوٹلوں میں بطور ویٹر کام کرتے رہے۔ کچھ شہزادیاں اپنی عزت بچانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی زبان میں فرینچ سیکھ کر گھروں میں خادمہ بن گئی۔ کبھی جن کے سامنے دنیا جھکتی تھی، آج وہ چند سکوں کے لیے جھکنے پر مجبور تھے۔ کئی شہزادے فاقوں سے مر گئے، کچھ نے تنہائی میں جان دی اور کچھ بے کسی کی حالت میں گمنامی میں دفن ہو گئے۔ جلاوطنی کی زندگی اتنی تلخ تھی کہ بعض شہزادے روزی روٹی کے لیے مزدوری کرنے لگے۔ شہزادہ ارطغرل سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اٹلی میں ریلوے اسٹیشن پر قلی بنے۔ شہزادہ محمد عبدالقادر فرانس میں چھوٹی چھوٹی پینٹنگز بیچ کر گزر اوقات کرتے رہے۔ شہزادی نائمہ سلطان نے بیروت میں گھریلو سلائی کا کام شروع کیا تاکہ اپنی بیٹیوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکے۔ یہ وہی افراد تھے جن کے آبا نے کبھی دنیا کو بانٹ کر حکومت کی، آج ان کے وارث ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے۔ جلاوطنی کا سب سے بڑا زخم ان شہزادیوں پر لگا جن کی تربیت حرم شاہی میں عزت و وقار کے ساتھ ہوئی تھی۔ کئی شہزادیاں غربت کی ماری ہو کر غیر مسلموں سے شادیاں کرنے پر مجبور ہوئی۔ بعض کی عصمت دری کی کہانیاں آج بھی ترک تاریخ کی صفحات پر سیاہ داغ کی طرح ثبت۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، صدیوں پر محیط رشتہ داریاں مٹ گئی، کوئی کسی کی خبر نہ رکھ سکا۔ جلاوطنی نے انہیں جسمانی طور پر توڑ دیا، مگر روحانی طور پر بھی ان کا درد صدیوں تک بولتا رہا۔ عثمانی خاندان کے اکثر افراد نے پردیس میں غربت، بے کسی اور گمنامی کی حالت میں دم توڑا۔ شہزادی عائشہ سلطان نے فرانس میں فاقہ کشی کے عالم میں جان دی۔ شہزادہ محمد سلیم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی خیراتی ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ان کی قبریں ایسی اجنبی زمینوں میں بنائی گئی جہاں کوئی نام پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پھول چڑھانے والا نہ تھا۔ ان کے لیے کوئی سرکاری اعزاز نہ تھا، نہ پرچم سر نگو ہوا، نہ کوئی تاریخ دان رویا۔ تاریخ نے انہیں گمنام اور بے نشان کر دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی اذیت۔ عثمانی خاندان کو نشان عبرت بنانے کے پیچھے کئی محرکات۔ ترکی میں نئی جمہوری حکومت خلافت کی علامتوں کو مکمل مٹانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے جان بوجھ کر عثمانی نام کو بدنام کیا تاکہ قوم نئے نظام کو قبول کرے۔ یہ خاندان اگر ترکی میں رہتا تو خلافت کی بحالی کی تحریکیں جنم لی تھی، جو نئی ریاست کے لیے خطرہ، اس لیے ایک سازش کے تحت انہیں مکمل طور پر بے دخل کیا گیا اور ایک قابل عبرت داستان بنایا گیا تاکہ آنے والی نسلیں خلافت کا خواب دوبارہ نہ دیکھیں اور عثمانی عظمت ماضی کے خواب سے زیادہ نہ بنے۔ عثمانی خاندان کی جلاوطنی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں طاقت، غرور، شان و شوکت کی عمارت لمحوں میں زمیں بوس ہو گئی۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جسے پڑھتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ محلوں کے بادشاہ جو کبھی اپنی سلطنت پر فخر کرتے تھے، آج ان کی قبریں بے نام بستیوں میں دھول چاٹ رہی ہیں۔ ان کے بچوں کی سسکیاں، ان کی شہزادیوں کی بیچارگی، ان کے شہزادوں کی مظلومیت، سب کچھ تاریخ کی دیواروں پر نوحہ کنا ہے۔